آج کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو تھے لیکن ہم جیسے نہیں تھے۔ سوچئے، وقت رک جائے، قدرت کے قوانین بدل جائے اور ایک بستی دعا کرے اور وہ دعا فوراً کے فوراً قبول ہو جائے، بس صرف ایک اشارہ ہی ہو اور پانی چشمہ بن کر بہنے لگے۔ یہ کوئی داستان نہیں ہے، نہ کہ کوئی تاریخ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات جو دنیا کو حیران کرتی ہے، جو دنیا کو بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو تھے لیکن ہم جیسے انسان نہیں تھے، ان کا ایک الگ ہی لیول تھا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رکوع اور سجود کو درست کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ تم میرے سامنے ہی کھڑے ہو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 360 ڈگری کا ویژن رکھتے تھے، یعنی وہ ہر طرف دیکھ سکتے تھے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، جبکہ عام لوگ 180 ڈگری کا ویژن رکھتے ہیں۔ 180 ڈگری تک ہماری ویژن جو ہے وہ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا جو چاروں طرف دیکھ سکتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں انفلیمیشن تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مولا علی کے آنکھیں خراب ہیں، ان کے انفلیمیشن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لہاب دین اور مولا علی کے آنکھوں پر ایسے مارا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ آئی انفلیمیشن اگر کسی بندے کا خراب ہو، اگر اسے ٹھیک کروانا ہو تو اس میں کئی دن لگتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ریکوری ٹائم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ ٹوٹی، اور جب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اپنا ہاتھ ان کے پاؤں پر پھیرا اور وہ ایسے ٹھیک ہو گئے کہ جیسے کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے۔ جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ اگر یہی چیز عام پبلک کے اندر ہو جائے تو 6 منتھ سے 7 منتھس لگ سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھتے تھے، ان سے جب ہم کھانا کھاتے تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو جب وہ نوالا کرتے تھے تو وہ منہ تک لے جا کے جب وہ چبانا شروع کرتے تھے تو ان چبانے سے تسبیح کی آواز آتی تھی، تسبیح کی آواز آتی تھی چبانے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک اور زبردست واقعہ تھا کہ غزوہ خندق کا وقت تھا، سخت سردی، بھوک اور آزمائش کا دور تھا، کہ جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کئی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو وہی صحابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بڑھی، تو وہ صحابی چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے کہنے لگے کہ آپ کے دعوت ہے میرے گھر، آپ ضرور آ جانا۔ تو گھر میں صرف ایک ہی بکری تھی اور تھوڑا سا آٹا تھا، جو عام حالات میں چند افراد کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھی تھی، یعنی کہ کچھ اور بھی صحابہ تھے۔ جس صحابی نے دعوت دی تھی تو وہ جب اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اور بھی صحابی ہے تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ کھانا کم تھا، یعنی اگر ظاہری حساب سے دیکھا جائے تو وہ کھانا بہت ہی کم تھا، یعنی اس گھر میں صرف ایک ہی ہنڈیا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو وہ آ کر اسی ہنڈیا میں اپنے لہاب دین مبارک کو اس نے ڈال دیا، تو پھر یہاں پہ دنیاوی حساب ختم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آنے لگے، پھر لوگ آتے گئے کھاتے گئے اور کھانا اسی میں ختم ہی نہیں ہوا۔ یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ 1000 صحابی اس صرف ایک ہی انڈیا سے کھانا کھا چکے تھے، اور وہ بھی پیٹ بھر کے، یعنی کہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صحرائی کی گرمی تھی، سفر کی تکن تھی اور پیاس کی شدت اپنے عروج پر تھی، سب کو پیاس لگ رہی تھی، لوگوں کے پاس پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا اور سارے لوگ ایک پریشانی میں مبتلا تھے۔ اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک برتن تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، جو بظاہر چند افراد کے لیے بھی کافی نہیں تھا، یعنی کہ پانی بہت کم تھا۔ تو صحابی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگے کہ پانی بہت کم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے اس پیالے کے اندر اپنے دست مبارک ڈال دیا اور پھر انہی دونوں ہاتھوں سے
پانی کے چشمے بہنے لگے. گویا صرف ایک چھوٹا سا برتن تھا، پھر پانی کا ایک چشمہ بن گیا. پھر لوگ آتے گئے، وہاں سے پانی پیتے گئے اور پیٹ بھر گیا وہاں پہ ان صحابیوں کا، اور ان لوگوں نے وضو بھی کیا اس پانی سے، تب بھی پانی ختم نہیں ہوا. یعنی کہ یہ بھی معجزہ تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو اتنی خوشگوار تھی کہ صحابی جو تھے وہ اسے عام پسینہ نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بہت ہی خوشگوار تھی. صحابہ کرام اس خوشبو کو ایک عام خوشبو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک خاص نعمت اور برکت دیکھتے ہیں. بظاہر ہم عام انسانوں سے جب پسینہ لگتا ہے وہ بدبو کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جسم سے خارج ہونے والی مادے اور بیکٹیریا اس میں شامل ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ پسینہ بدبو کا باعث بنتا ہے. اور اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک جو بہت ہی خوشگوار تھا، وہی پسینہ لوگ لے کے جاتے تھے اور اپنے پرفیومز میں بطور خوشبو کی طرح ایڈ کرتے تھے تاکہ اس سے زیادہ کی زیادہ خوشبو نکل جائے. اور یہ بھی ایک معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک جمعے کا دن تھا کہ مدینے میں خشک سالی اور کھاد پڑ گئی. زمین خشک تھی اور مویشی ہلاک ہو رہے تھے. لوگ بہت ہی بڑے پریشانی کا سامنا کر رہے تھے، یعنی کہ وہ بڑے پریشانی میں مبتلا تھے. اسی دوران ایک شخص جمعے کے خطبے کے دوران کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ بارش ہو. اس وقت آسمان سے بالکل صاف تھا، نہ بادل تھا، نہ ہوا، نہ بارش کے کوئی آثار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اور دیکھتی ہی دیکھتی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی. یہ بارش مسلسل ہوتی گئی یہاں تک کہ آنے والے جمعے تک یہ بارش چلتی رہی. جبکہ دوسرا جمعہ آیا، وہی شخص کھڑا ہوا، دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرے کہ بارش رک جائے کیونکہ کثرت بارش سے نقصان ہونے لگا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمایا کہ اللہ بارش کو ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر سے رک جائے. چنانچہ فوراً بارش مدینہ سے ہٹ گئی اور ارد گرد کے علاقوں میں ٹیلوں یعنی پہاڑوں اور کھلے میدانوں میں برسنے لگی. یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسوف کے موقع پر ایک نماز ادا کی. نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قدم آگے بڑھائے، اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور پھر نیچے کیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے جنت دیکھا اور وہاں انگوروں کا ایک گوشہ نظر آیا. میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے اٹھا لیا اور پھر میں نے ارادہ ترک کر لیا. میں نے کہا کہ چھوڑ دو، اگر وہ میں لے آتا تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جنت میں موت نہیں آتی. ذرا امیجن کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تک گئے اور وہاں پر انہوں نے صرف جنت نہیں دیکھی بلکہ انہوں نے ہاتھ بھی آگے بڑھایا. یعنی کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس ایک آخری واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے پاس ایک کرتا موجود تھا. جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کرتے کو گیلا کیا جاتا اور اس مریض کو پلایا جاتا تھا اور وہ مریض فوراً کے فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات یعنی زندگی کے معاملات بھی بہت مختصر تھے. ان کی طاقت غیر معمولی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سوتے تھے، زیادہ قیام کرتے تھے اور مسلسل روزے رکھتے تھے. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سال جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے جب کچھ روزے رکھے تو درمیان میں بے ہوش ہونے لگے، اور جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی وہ آئے اور وہ کہنے لگے، اور وہ جب آئے انہوں نے کہا کہ ایکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ مجھے اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی معجزات جو ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو تھے لیکن ہم جیسے انسان نارمل انسان نہیں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت واقعی ایکسٹرا آرڈینری ہے. وہ ایک الگ ہی لیول کے بندے تھے. اور اگر اسی طرح ڈاکومنٹری ویڈیوز پسند کرنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب کر لو، اور ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.